بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بچوں سے دور رہنا۔ میں دیوانہ وار اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوا اور پوری قوت سے چیخا۔ میرے گھر کے باہر اور صحن میں محلے والوں کا ایک جمع غفیر تھا، مگر میری نظریں صرف اس عورت پر جمی تھیں جو میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جسے میں نے کچھ دیر پہلے ایئرپورٹ چھوڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو میرے آسان خطا کر رہی تھی۔ میری بیوی کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم میرے گھر تک کیسے پہنچی؟ کیا چاہتی ہو تم ہم غریبوں سے؟ میرا لہجہ غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں لرز رہا تھا۔ اس عورت نے ایک سرد اور گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور بچے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگا تھا افتخار؟ تم مجھ سے چھپ جاؤ گے؟ میں تم جیسے لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہیں آؤ گے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ پولیس تھی یا کوئی خفیہ ایجنٹ؟ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے بچے اور بیوی شدید خطرے میں تھے اور میں بے بس کھڑا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا میری زندگی اور میری عزت دونوں نیلام ہو چکے ہیں۔ مگر یہ سب کیسے شروع ہوا؟ یہ جاننے کے لیے میرے ماضی کے ان اندھیرے دریچوں میں جھانکنا ضروری ہے جہاں غربت نے میری نسلوں کو جکڑ رکھا تھا۔ میرا نام افتخار ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں روٹی کا نوالہ حاصل کرنا بھی ایک جنگ جیتنے کے مترادف ہوتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں جن کے ہاتھ میرے والدین نے بہت کم عمری میں پیلے کر دیے تھے۔ ان کی شادی بھی ہماری طرح کے سفید پوش اور غریب گھرانوں میں ہوئی تھی جو مہنگائی اور غربت کی چکی میں بری طرح پھنس رہے تھے۔ میں تعلیم کے میدان میں کوئی خاص جھنڈے نہ گاڑ سکا۔ گھر کے حالات اور ابا کی معمولی سی کلرک کی تنخواہ نے کبھی اتنی اجازت ہی نہیں دی کہ میں اعلیٰ تعلیم کا خواب بھی دیکھ سکوں۔ میری اماں البتہ ایک قدرے بہتر اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ میرے نانا کے پاس گاؤں میں تھوڑی بہت زمین موجود تھی۔ جب اماں نے دیکھا کہ غربت کا خوفناک ازدحام ہمارے گھر کی بنیادیں ہلا رہا ہے تو انہوں نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بھائیوں کی ناراضگی مول لے کر اپنا شرعی حصہ مانگنے میکے جا پہنچے۔ ماموں نے بہت باتیں سنائیں اور تعلق ختم کرنے کی دھمکیاں دی، مگر اماں اپنی ضد پر ڈٹ گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ خالی ہاتھ لوٹیں تو ان کا گھر فاقوں کا شکار ہو جائے گا۔ وہ اپنا حصہ لے کر ہی واپس آئیں تاکہ ہمارا گھر چل سکے، لیکن شاید بدقسمتی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اماں کو حصہ ملے اور گھر کے حالات کچھ سنبھلے ہی تھے کہ قدرت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ میرے سر سے باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ ابا کی اچانک وفات نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا نہیں تھا مگر اتنا سمجھدار بھی نہیں تھا کہ گھر چلا سکوں۔ میں اکثر ابا کے ساتھ ان کے کام پر جایا کرتا تھا، مگر اب اچانک ساری ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر آن پڑی تھی۔ باپ کے جنازے کے ساتھ ہی میرا بچپن بھی دفن ہو گیا تھا۔ میں نے آنسو پونچھ اور محنت مزدوری شروع کر دی تاکہ اپنا اور اپنی بیوہ ماں کا گزر بسر کر سکوں۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا، پھر اماں کو میری تنہائی اور مستقبل کی فکر ستانے لگی۔ وہ جو حصہ اپنے بھائیوں سے لڑ کر لائیں تھیں اس میں سے کچھ رقم ابھی بچی ہوئی تھی۔ اماں نے ایک شام مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، افتخار، اب میں تھک گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جیتے جی تیرا گھر بس جائے۔ میں نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ اماں نے اسی جمع پونجی میں سے کچھ پیسے لگا کر میری شادی کر دی۔ میری بیوی ایک انتہائی صابر اور نیک خاتون ثابت ہوئی جس نے آتے ہی غربت میں بھی میرا ساتھ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ شادی کے بعد مجھ میں ذمہ داری کا احساس مزید بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ کب تک میں یوں دہاڑی دار مزدور بن کر دھکے کھاؤں گا۔ مجھے اپنی حالت بدلنی تھی۔ میں نے ایک روز اماں سے کہا، اماں، میں اب صرف مزدوری نہیں کرنا چاہتا۔ میں جہاں کام کرتا ہوں وہ گاڑیوں کی ایک بڑی ورک شاپ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں باقاعدہ کام سیکھ لوں۔ اماں نے حامی بھر لی۔ میں نے ورک شاپ کے استاد سے درخواست کی، استاد جی، میں ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہوں اور گاڑیوں کا کام بھی مجھے کوئی ہنر سکھا دیں تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں۔ استاد بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے ڈرائیونگ سکھا دی۔ ابھی میں گاڑیوں کا ماہر مکینک تو نہیں بنا تھا مگر استاد کی شاگردی میں رہ کر تھوڑا بہت کام جان چکا تھا۔ مجھے گاڑی کے پرزوں کی پہچان ہو گئی تھی۔
یہ مزدوری سے بہتر تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر غربت کی اس دلدل سے نکلنا ہے تو ہاتھ میں کسی ہنر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اماں، آپ کے پاس جو باقی پیسے بچے ہیں وہ مجھے دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے اماں کے سامنے بیٹھ کر ان کا جھریوں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اماں کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا۔ وہ پیسے ان کی زندگی کی آخری جمع پونجی تھے جو وہ اپنے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر لائی تھی تاکہ ہمارا مشکل وقت کٹ سکے۔ اماں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، افتخار بیٹا، سوچ لو، اگر یہ پیسے بھی ڈوب گئے تو ہمارے پاس سر چھپانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ تیری بہنوں کے لیے بھی کچھ آسرا ہے۔ میں نے اماں کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے، میں اپنی ٹیکسی خود خریدوں گا اور دن رات محنت کروں گا۔ اب میں کسی کا نوکر بن کر نہیں رہوں گا بلکہ اپنا کام کروں گا۔ آپ دیکھیے گا ہمارے دن پھر جائیں گے۔ میری باتوں میں اتنا اعتماد تھا کہ اماں انکار نہ کر سکی۔ انہوں نے کامتے ہاتھوں سے وہ پوٹلی میرے حوالے کر دی جس میں ان کی عزت اور ہماری امید بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ان پیسوں سے ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی خریدی۔ گاڑی بہت اچھی حالت میں تو نہیں تھی، مگر میرے لیے وہ کسی شاہی سواری سے کم نہیں تھی۔ میں نے اسے دھویا اور چمکایا۔ مجھے لگا کہ اب غربت ہمارے گھر کا راستہ بھول جائے گی۔ شروعات میں سب کچھ ٹھیک لگا۔ میں صبح سویرے نکلتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ میں نے سوچا تھا کہ ٹیکسی چلا کر میں اپنی بیوی اور ماں کو ایک خوشحال زندگی دوں گا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر نیچے 3 بچوں سے نوازا۔ اولاد رحمت ہوتی ہے، مگر جب جیب خالی ہو تو والدین کے لیے یہی رحمت ایک بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ میرے دونوں بڑے بچے اسکول جانے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ایک رات میری بیوی میرے پاس آئی اور آہستگی سے بولی، افتخار، بچے بڑے ہو رہے ہیں، گلی کے سارے بچے اسکول جاتے ہیں تو یہ دونوں بھی حسرت سے انہیں دیکھتے ہیں، کیا ہم انہیں اسکول داخل نہیں کروائیں گے؟ اس کے سوال میں ایسا دکھ تھا جس نے مجھے اندر تک چھلنی کر دیا۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، کیوں نہیں بیگم، میں کل ہی انہیں داخل کرواؤں گا، مگر میری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں انہیں کسی بڑے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکوں۔ میں انہیں قریبی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیتا ہوں، وہاں فیس بھی کم ہے اور پڑھائی بھی ٹھیک ہے۔ بیوی نے شکر ادا کیا اور بولی، بس بچے پڑھ لکھ جائیں تو ان کی قسمت ہم جیسی نہیں ہوگی۔ میں نے اگلے ہی روز بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ میرا خیال تھا کہ سرکاری اسکول میں خرچہ نہیں ہوگا، مگر میں غلط تھا۔ بچوں کی کتابیں، کاپیاں، بستے اور یونیفارم کے اخراجات اتنے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اوپر سے ان کا پیٹ پالنے اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت بھی تو تھی۔ میری ٹیکسی کا کام بالکل مندہ پڑ چکا تھا۔ کبھی گاڑی خراب ہو جاتی تو کبھی سواری نہ ملتی۔ جو تھوڑے بہت پیسے کماتا وہ گاڑی کی مرمت اور پیٹرول میں نکل جاتا۔ ایک شام میں خالی ہاتھ گھر لوٹا تو بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ بابا، آپ ہمارے لیے کیا لائے؟ چھوٹے بیٹے نے میری ٹانگوں سے لپٹ کر پوچھا۔ میں نے خالی جیبوں پر ہاتھ رکھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، آج بابا کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، کل میں تمہارے لیے ڈھیر ساری ٹافیاں لاؤں گا۔ بچے تو بہل گئے، مگر میری بیوی کی آنکھیں سب کچھ سمجھ رہی تھیں۔ اس نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور پاس بیٹھ گئی۔ افتخار، گھر میں آٹا ختم ہونے والا ہے، اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دوائی کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے۔ اس کی باتیں میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ میں ایک ہنرمند ڈرائیور تھا، میرے پاس اپنی گاڑی تھی، پھر بھی میں اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے مزید کتنے کڑے امتحانات لے کر آ رہا ہے اور مجھے کن کن اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر کے آنگن میں بچھی صفوں پر محلے والوں کا ہجوم تھا، مگر میرے لیے یہ دنیا بالکل ویران ہو چکی تھی۔ جس ماں کے وجود سے یہ کچا مکان محل لگتا تھا، آج وہی ماں سفید کفن میں لپٹی میرے سامنے بے جان پڑی تھی۔ ابھی تو میں غربت سے لڑنے کی تدبیریں کر رہا تھا کہ موت نے میرے سر سے شفقت کا آخری سایہ بھی چھین لیا۔ ابا کے بعد اگر کسی کا سہارا تھا تو وہ اماں تھی، جو میری ہمت بڑھاتی تھی، مگر اب وہ بھی خاموش ہو چکی تھی۔ میری بیوی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور بچے سہمے ہوئے دادی کی چرپائی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے خالی نظروں سے آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی چہم گوئیاں میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیل رہی تھیں۔ ایک پڑوسی نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے پوچھا، افتخار بھائی،
अम्मा के भाइयों को इत्तला कर दी थी? जनाजे का वक्त हो रहा है और अभी तक उनके मायके से कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने कड़वा घूंट भरकर सर झुका लिया। मुझे मालूम था कि वो नहीं आएंगे। वो लोग तो उसी दिन अम्मा से रिश्ता तोड़ चुके थे जिस दिन अम्मा ने मजबूरी की हालत में उनसे अपना शरई हिस्सा मांगा था। उनकी पुरानी और फरसूदा सोच यही थी कि बहन ने हिस्सा ले लिया है तो अब भाइयों से ताल्लुक खत्म हो गया है। मैंने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, इत्तला कर दी थी भाई, लेकिन शायद उनके पास वक्त नहीं है। आप जनाजे की तैयारी करें। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि कैसे संगदिल भाई हैं और कोई मेरी तरफ देखकर कह रहा था कि शायद मैंने ही बुलाने में कुताही की होगी। मैं चुपचाप ये सब सहता रहा। अम्मा को सपुर्दे खां करने के बाद असल इम्तिहान शुरू हुआ। अम्मा मरते वक्त मुझे वसीयत कर गई थी कि इफ्तिखार बेटा, मुझे बस कफन पहना देना और कब्र में उतार देना। मेरे मरने पर कोई फजूल खर्च मत करना और ना ही कर्ज लेना, क्योंकि तेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन ये दुनिया वाले कहाँ जीने देते हैं। अभी हम कब्रिस्तान से वापस आए ही थे कि बरादरी के कुछ बुजुर्गों ने मुझे घेर लिया। एक बुजुर्ग बोली, देखो इफ्तिखार, तुम्हारी माँ एक खानदानी औरत थी। वो अपने मायके से हिस्सा लेकर आई थी। अब अगर तुमने उनकी कुलख्वानी और 40वें की रसूमात धूमधाम से ना की तो पूरी बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे बेटा माँ क्या माल तो खा गया, मगर माँ के मरने पर देग भी न चढ़ा सका। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। मेरे घर में अगले वक्त की रोटी नहीं थी और ये लोग मुझे देगे चढ़ाने का कह रहे थे। मैंने दबी जुबान में कहा, चाचा जी, मेरे हालात आपके सामने हैं। मेरे पास तो कफन दफन के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जमा हुए हैं। मैं इतना खर्चा कैसे करूंगा? उन्होंने फौरन तेवरी चढ़ाई और सख्ती से बोले, ये सब हम नहीं जानते। कर्ज पकड़ो या कुछ भी करो, मगर बरादरी में नाम खराब नहीं होना चाहिए। अगर तुमने कुछ ना किया तो लोग यही ताना देंगे कि माँ अपने भाइयों से लड़कर पैसा लाई और बेटे ने उसे रूखा सूखा ही रुखसत कर दिया। मैं समाजी दबाव के सामने हार गया। मुझे डर था कि कहीं मेरी माँ की रूह को लोग अपनी बातों से तकलीफ न पहुंच जाए। मैं कई दिन तक सदमे की हालत में घर के कोने में पड़ा रहा। मुझे होश तब आया जब तीसरे दिन मेरी बीवी मेरे पास आई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने डरते डरते कहा, इफ्तिखार, मैं आपको उस दुख की घड़ी में मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर मजबूरी है। घर में जो थोड़ा बहुत राशन पड़ा था वो मेहमानों की खातिर तवाज़े और उन चंद दिनों में खत्म हो चुका है। डिब्बे में आटे की एक मुट्ठी भी बाकी नहीं है। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। उसकी बात सुनकर जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं माँ के गम में इतना डूब गया था कि जिंदा इंसानों की फिक्र करना ही भूल गया था। मेरे बच्चे भूखे थे और मैं लोगों के तानों से बचने के लिए अपनी जमा पूंजी लुटा चुका था। मैंने बीवी की आंखों में देखा जहां आंसू तैर रहे थे। मैंने खुद को कोसा कि मैं कैसा बाप और कैसा शौहर हूँ। मैंने दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की और अज़्म से कहा, तुम फिक्र न करो, मैं अभी जाता हूँ और कुछ इंतजाम करता हूँ। मेरे बच्चों को आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मगर मैं ये नहीं जानता था कि जेब में फूटी कौड़ी न होने के बावजूद मैं ये इंतजाम कैसे करूंगा और किसके आगे हाथ फैलाऊंगा। वर्कशॉप के पुराने और ग्रेस लगे दरवाजे पर पहुंचकर मेरे कदम मनोवजनी हो गए। अंदर उस्ताद गाड़ी के नीचे लेटे मुरम्मत में मसरूफ थे। मैंने दिल कड़ा किया और अंदर दाखिल हो गया। ये वो जगह थी जहां मैंने अपनी जवानी के कई साल गुजारे थे, मगर आज यहाँ मांगने के लिए आना मेरे लिए मौत से कम नहीं था। मैंने गुलुगुल लहजे में आवाज दी, सलाम उस्ताद जी। उस्ताद गाड़ी के नीचे से बाहर निकले। उन्होंने अपने काले हाथ एक मैले कपड़े से साफ किए और मुझे गौर से देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था। उस्ताद ने संजीदगी से पूछा, वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार, कैसे है तू? सुना है तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अल्लाह मगफिरत करे। मैंने सर झुका लिया और कहा, जी उस्ताद जी, बस अल्लाह की यही मर्जी थी। मैं आज आपके पास एक बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। उस्ताद ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, खैर तो है, अब क्या हो गया? मैंने हिम्मत मुजतमा की और बोला, उस्ताद जी, बरादरी वालों ने नाक में दम कर रखा है। वो कहते हैं कि अगर माँ का 40वां और कुल ख्वानी ढंग से ना की तो वो जीना हराम कर देंगे। मेरे पास कुछ नहीं बचा, घर में खाने को दाने नहीं हैं, मगर मुझे इन रसूमात के लिए पैसों की अशद ज़रूरत है। मुझे कुछ रकम उधार चाहिए। उस्ताद ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई। वो कुछ देर खामोश रहे,
پھر بولے، دیکھ افتخار، میں تیری مجبوری سمجھتا ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ یہ ورکشاپ خیراتی ادارہ نہیں ہے۔ میں تجھے پہلے بھی کئی بار چھوٹے موٹے ادھار دے چکا ہوں۔ اگر میں تجھے یہ بڑی رقم دے بھی دوں تو واپس کیسے کرے گا؟ تیرا اپنا کام تو ٹھپ پڑا ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، استاد جی، میں وعدہ کرتا ہوں میں دن رات محنت کروں گا، ٹیکسی چلاؤں گا، اوور ٹائم لگاؤں گا، بس میری عزت رکھ لیں۔ اگر میں نے برادری کی بات نہ مانی تو وہ میری ماں کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ استاد کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے گلے سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ ساتھ ہی انہوں نے تنبیہ بھی کی، یہ لے پیسے، مگر یاد رکھنا افتخار، یہ قرض ہے، اسے جلد از جلد چکانا ہوگا، ورنہ مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نوٹ تھامے اور استاد کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا۔ وہ نوٹ میرے لیے آگ کے انگاروں کی طرح تھے، مگر میں مجبور تھا۔ میں نے ان پیسوں سے راشن اور گوشت خریدا اور گھر لے آیا۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر میں دیگیں چڑھ گئیں۔ پورے محلے اور برادری کو دعوت دی گئی۔ صحن میں چٹائیاں بچھائی گئیں اور وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے جنہوں نے میری ماں کی بیماری میں کبھی حال تک نہیں پوچھا تھا۔ میں مہمانوں کو پانی پلا رہا تھا اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک طرف بیٹھے دو بزرگ باتیں کر رہے تھے۔ میں اتفاق سے ان کے پاس سے گزرا۔ ایک بولا، یار چاولوں میں گوشت تھوڑا کم نہیں ہے؟ افتخار کو چاہیے تھا کہ تھوڑا اور اہتمام کرتا، آخر ماں کا حصہ لے کر آئی تھی۔ دوسرے نے منہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں بھائی، صحیح کہہ رہے ہو، مگر چلو شکر ہے عزت رہ گئی، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا یہ کنگال کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ان کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے قرض لے کر ان کا پیٹ بھرا تھا اور وہ اب بھی نکتہ چینی کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب میں پرعزم ہو کر ٹیکسی سٹارٹ کرنے لگا تو گاڑی نے سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ انجن سے ایک عجیب سی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے بونٹ کھول کر دیکھا تو سمجھ آیا کہ گاڑی کا اہم پرزہ خراب ہو چکا ہے، جسے ٹھیک کروانے کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری جیب میں اس وقت پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا۔ مجھے لگا جیسے میرے چاروں طرف اندھیرا پھیل رہا ہے اور میں اس دلدل میں دھنستا جا رہا ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے ٹیکسی کو دھکا لگاتے ہوئے اپنی ساری طاقت جمع کی۔ پسینہ میرے ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا اور دھوپ کی شدت میرے وجود کو پگھلا رہی تھی، مگر اس وقت گاڑی کے بند ہونے کا غم گرمی کی شدت سے کہیں زیادہ تھا۔ میں ہامتا ہوا ورکشاپ پہنچا تو استاد اپنی کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مجھے پسینے میں شرابور دیکھ کر انہوں نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ میں نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بمشکل کہا، استاد جی، گاڑی پھر بند ہو گئی ہے، خدا کے لیے اسے دیکھ لیں، اگر یہ پہیہ رک گیا تو میرے گھر کا چولہا بھی بجھ جائے گا۔ استاد نے ایک تلخ نگاہ مجھ پر ڈالی اور ناگواری سے بولے، افتخار، تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی کل ہی تو مجھ سے قرض لے کر گیا ہے اور آج پھر منہ اٹھا کر آ گیا۔ میرے پاس فالتو پرزے اور وقت نہیں ہے کہ تیری کھٹارا گاڑی پر ضائع کرتا رہوں۔ پہلے پچھلا حساب چکا، پھر بات کرنا۔ میں آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری خودداری، بھوک اور مجبوری کے ہاتھوں کب کی نیلام ہو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، استاد جی، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میرے بچے یتیموں کی طرح میرا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج میں نے گاڑی نہ چلائی تو شام کو وہ بھوکے سوئیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی سواری ملے گی میں آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گا، بس آج میری مدد کر دے۔ میری حالت دیکھ کر ورکشاپ میں موجود دوسرے مکینک بھی رک گئے۔ استاد نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ترس تو نہیں تھا، مگر شاید میری بے بسی نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ آخری بار ہے افتخار، اگر اس بار تو نے پیسے نہ لوٹائے تو میں تیری یہ گاڑی ضبط کر لوں گا۔ یاد رکھنا، یہ میرا آخری احسان ہے تجھ پر۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی استاد جی، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، بس گاڑی سٹارٹ کر دیں۔ استاد نے لڑکوں کو آواز دی اور گاڑی ٹھیک کرنے لگے۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گاڑی سڑک پر لے آیا۔ مجھے لگا کہ اب شاید میری قسمت جاگ جائے گی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ سارے شہر نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ میں نے ٹیکسی اڈے پر گاڑی کھڑی کی اور گھنٹے گزرتے گئے، مگر کوئی میری ٹیکسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ دوسری ٹیکسیاں آتی اور سواریاں لے کر نکل جاتی، مگر میں وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہتا۔ سورج ڈھلنے لگا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔
जेब बिल्कुल खाली थी और पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे। मैंने मायूसी से आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे मालिक, ये कैसा इम्तिहान है? मैंने मेहनत करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर मेरा रिस्क क्यों रोक दिया गया है? शाम गहरी हो चुकी थी। मैं खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ घर की तरफ रवाना हुआ। घर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो बीवी ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी जो मुझे देखते ही बुझ गई। मेरे खाली हाथ देखकर वो सब समझ गई। वो कुछ न बोली और मेरे लिए पानी का गिलास ले आई। मैं चारपाई पर बैठ गया और सर झुका लिया। घर में कब्र जैसी खामोशी थी। मैंने डरते डरते पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बीवी ने दबी हुई आवाज में कहा, रो रो कर सो गए हैं, भूख से निढाल थे। मैंने पानी में चीनी घोलकर पिला दी थी ताकि पेट भरने का एहसास हो, मगर कब तक इफ्तिखार, कब तक हम उन मासूमों को धोखा देंगे? उसके अल्फाज मेरे सीने में खंजर की तरह उतरे। मेरे जब्त का बंधन टूट गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं हार गया हूं बेगम, मैं एक नाकाम बाप हूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया मगर हालात मेरे काबू में नहीं आ रहे। आज उस्ताद ने भी साफ जवाब दे दिया है, अगर कल भी काम ना मिला तो शायद वो मेरी गाड़ी भी छीन ले। मेरी बीवी मेरे करीब आई और मेरा हाथ थाम लिया। वो खुद भूखी थी मगर उसका हौसला मुझसे ज्यादा था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसी बातें मत करें, आप हिम्मत हार गए तो हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है मगर तन्हा नहीं छोड़ता। आपने चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, बस मेहनत की है ना, तो यकीन रखें मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। देखिएगा कल का सूरज हमारे लिए उम्मीद लेकर तुलू होगा। मैंने उसे हैरत से देखा। इतनी गुर्बत और फाकों में भी उसका ईमान कितना पुख्ता था। उसकी बातों ने मेरे मुर्दा दिल में जिंदगी की एक रमक पैदा कर दी। मैंने अपने आंसू पोंछे और दिल में अहद किया कि कल मैं आखिरी हद तक जाऊंगा मगर खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। मगर मैं नहीं जानता था कि अगली सुबह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन साबित होने वाला है। ऐसा दिन जब मेरी उम्मीद और ईमान की आखिरी आजमाइश होने वाली थी। अगला दिन भी मेरी उम्मीदों का खून करके गुजरा था। मैं सारा दिन सड़कों की खाक छानता रहा मगर शाम तक मेरी जेब इसी तरह खाली थी जैसे सुबह घर से निकलते वक्त थी। घर के सेहन में दाखिल होते ही मेरी बीवी मेरी तरफ लपकी। उसकी आंखों में उम्मीद की कैसी चमक थी जो मुझे अंदर से काट रही थी। उसने बेताब होकर पूछा, इफ्तिखार, कोई सवारी मिली आज? बच्चे भूख से निढाल हो चुके हैं। घर में तो आज बासी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा जो मैं पानी में भिगोकर उन्हें खिला दूं। मैंने नजरें झुका ली और नफी में सर हिला दिया। मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। मेरी खामोशी ने उसे सब कुछ बता दिया। उसका चेहरा फक हो गया और वो लड़खड़ा कर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। मैंने डरते डरते चारपाई की तरफ देखा जहां मेरे तीनों बच्चे लेटे हुए थे। वो हमेशा मेरे आने पर शोर मचाते थे मगर आज वो खामोश थे। उनकी ये खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। भूख ने उनके मासूम चेहरों से रौनक छीन ली थी और अब उनमें रोने की भी सक्कत बाकी नहीं रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं जमीन फाड़कर उसमें समा जाऊं। एक बाप के लिए इससे बड़ी अजियत और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हों और वो बेबस खड़ा हो। मैंने दीवानावार सर पर हाथ मारा और बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेगम। मैंने आज भी एड़ियां रगड़ी मगर किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं हुई। गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो चुका है और वो साथ साहब भी अब गाड़ी की किस्त और किराए का मुतालबा कर रहे हैं। बीवी ने रोते हुए कहा, तो हम क्या करें इफ्तिखार? क्या हम अपने बच्चों को यूं ही मरता हुआ देखेंगे? कुछ तो करें। उसकी चीखों ने मुझे घर से भागने पर मजबूर कर दिया। मैं उल्टे कदमों वापस बाहर निकला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं मगर फिर मुझे उस्ताद का ख्याल आया, शायद वो आखिरी बार मेरी मदद कर दें। मैं भागता हुआ वर्कशॉप पहुंचा। वर्कशॉप बंद होने वाली थी और उस्ताद जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर वो रुक गए मगर उनके माथे पर बल पड़ गए। मैं उनके करीब गया और हाथ जोड़कर बोला, उस्ताद जी, खुदा के लिए बस आज के लिए थोड़े से पैसे दे दें। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। मैं आपको ये पैसे बहुत जल्द वापस लौटा दूंगा, बस आज की रात का राशन आ जाए। उस्ताद ने गुस्से से अपना औजार जमीन पर फेंका और चीख कर बोले, और कितना उधार पकड़ोगे तुम इफ्तिखार? तुम्हें शर्म नहीं आती रोज रोज हाथ फैलाते हुए? मैंने तुम्हें कहा था कि ये टैक्सी तुम्हारे बस की बात नहीं है।
میں نے لجاجت سے کہا، استاد جی بس یہ آخری بار مدد کر دیں۔ استاد نے تلخ لہجے میں کہا، یہ ٹیکسی چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم؟ اچھا خاصا تم یہاں کام کرتے تھے اور میں تمہیں مہینے کا 10,000 دیتا تھا، تم واپس یہی نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ کم از کم ہر مہینے تنخواہ تو ملے گی۔ میرے دل کو دھچکا لگا۔ 10,000 روپے؟ آج کے دور میں 10,000 میں ایک اکیلے جان کا گزارا نہیں ہوتا، تو میں 3 بچوں، بیوی اور قرض کے ساتھ 10,000 میں گھر کیسے چلاؤں گا؟ استاد صاحب کیا جانتے تھے کہ میری ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں؟ لیکن اس وقت میرے پاس بحث کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، استاد جی 10,000 میں میرا گھر نہیں چلے گا، مگر اب میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں بچا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر کل تک مجھے کوئی ڈھنگ کی سواری نہ ملی اور حالات ایسے ہی رہے تو میں یہ ٹیکسی کھڑی کر دوں گا اور آپ کے پاس ہی نوکری کر لوں گا۔ استاد نے میری بات سن کر جیب سے کچھ پیسے نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ انہوں نے سخت لہجے میں تنبیہ کی، یہ آخری بار ہے افتخار، یاد رکھنا اگر کل تک تم نے پچھلا حساب نہ چکا ہے تو ٹیکسی بھی جائے گی اور یہ نوکری بھی نہیں ملے گی۔ میں نے وہ پیسے مٹھی میں دبائے۔ یہ بھیک تھی یا ادھار مجھے نہیں معلوم تھا، مگر اس وقت کی میری ضرورت تھی۔ میں نے ورک شاپ سے نکل کر قریبی دکان سے بچوں کے لیے دودھ اور کچھ بسکٹ خریدے اور گھر کی طرف دوڑا۔ اس رات میں نے اپنے بچوں کو کھانا کھاتے دیکھا تو میرے دل کو تھوڑا سکون ملا، مگر دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ کل کا سورج میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اگر کل بھی سواری نہ ملی تو مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا خواب توڑ کر اسے ورک شاپ میں غلامی کرنی پڑے گی، جہاں سے میں اپنی آزادی کا خواب لے کر نکلا تھا۔ میری جیب میں اب صرف 20 روپے باقی بچے تھے، جو میں نے پیٹرول ڈلوانے کے بعد بچائے تھے۔ یہ 20 روپے میری کل کائنات تھے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو میری امیدیں بھی اس کے ساتھ ہی جاگ اٹھی تھیں، مگر دوپہر ہوتے ہوتے یہ امیدیں بھی سورج کی تپش میں جھلس کر رہ گئیں۔ میں نے سارا دن شہر کے ایک ایک سڑک چھان ماری، ریلوے اسٹیشن سے لے کر بس اڈوں تک اور ہسپتالوں سے لے کر بازاروں تک۔ میں نے اپنی گاڑی دوڑائی، مگر جیسے آج قسمت نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ مجھ پر مہربان نہیں ہوگی۔ میری نظریں ہر وقت سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں پر جمی رہتی کہ شاید کوئی ہاتھ ہلا کر مجھے روک لے، مگر ہر کوئی دوسری گاڑیوں میں بیٹھتا رہا۔ میری خالی ٹیکسی شہر کے شور میں خاموش تماشائی بنی رہی۔ دوپہر گزر گئی اور سپہر کا سایہ گہرا ہونے لگا۔ میری گاڑی کا فیول میٹر اب خطرے کے نشان تک پہنچ چکا تھا۔ سوئی سرخ نشان کو چھو رہی تھی اور یہ سرخ نشان میری آنکھوں میں خون بن کر اتر رہا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری انگلیوں نے ان 20 روپوں کو چھوا جو میری کل کائنات تھے۔ یہ 20 روپے تو شاید گھر پہنچنے تک کا پیٹرول بھی نہیں ڈلوا سکتے تھے۔ استاد صاحب سے ادھار لیے گئے پیسے بھی کل رات کے راشن میں ختم ہو چکے تھے۔ اب میرے پاس نہ تو گھر لے جانے کے لیے کچھ تھا، نہ ہی گاڑی چلانے کے لیے ایندھن۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے ایک چوراہے پر گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے بھوکے چہرے گھومنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کس منہ سے گھر جاؤں گا۔ کیا جا کر بیوی سے یہ کہوں گا کہ آج پھر تمہارا شوہر ہار گیا ہے؟ کیا میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ ان کا باپ ان کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں لا سکا؟ میرے اندر گھر جانے کی ہمت دم توڑ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر جانے کے بجائے یہیں گاڑی میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ میں اسی ادھیڑ بند میں تھا کہ مغرب کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اللہ اکبر کی صدا نے میرے ویران دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے گھسیٹتا ہوا قریب ہی واقع ایک مسجد کے سامنے لے گیا۔ مسجد میں نمازیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں نے وضو کیا اور صف میں جا کھڑا ہوا۔ میرا جسم سجدے میں تھا، مگر میرا دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ مسجد سے جانے لگے، مگر میں وہیں مصلی پر بیٹھا رہا۔ مسجد خالی ہو گئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے رب سے وہ سب گلے شکوے کر ڈالوں جو میں نے زندگی بھر اپنے سینے میں دبا رکھے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے تو میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ہچکیاں بن گئیں اور مسجد کا حال میرے رونے کی آواز سے گونجنے لگا۔ میں نے لرزتی آواز میں اللہ کو پکارا، اے میرے مالک، تو رزق دینے والا ہے نا؟ تو نے ہی تو کہا ہے کہ رزق کا ذمہ تیرا ہے، تو پھر میرے بچے بھوکے کیوں ہیں؟ میں نے تو محنت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں نے تو کبھی حرام کا نوالا اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، پھر یہ آزمائش کیوں؟ اے اللہ،
اگر تو نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو پھر اپنی ذمہ داری پوری کرتے۔ میں دیوانہ وار رو رہا تھا اور اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے مولا، آج میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ گھر نہیں لوٹ سکتا۔ تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تجھے میرے معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا؟ کوئی راستہ کھول دے میرے مالک، کوئی وسیلہ بنا دے۔ آج تیرے در سے اگر میں خالی ہاتھ گیا تو میرا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، مجھے بھی خالی مت لوٹانا۔ میں کافی دیر تک روتا رہا اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا۔ دل کا بوجھ آنسوں کے راستے بہہ گیا تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے کسی نے ٹنوں وزنی بوجھ اتار دیا ہو۔ میں نے آنسو پونچھے اور جائے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد سے باہر نکلا تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، سڑکوں پر ٹریفک کم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ٹیکسی کی طرف قدم بڑھائے۔ دل میں ایک عجیب سا یقین تھا کہ شاید اب کچھ ہونے والا ہے، مگر عقل کہہ رہی تھی کہ جیب میں 20 روپے اور ٹینکی خالی ہے تو کیا معجزہ ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابھی میں نے چابی گھمائی ہی تھی کہ مجھے کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے اندھیرے میں کچھ سایہ نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ خاتون تھی جو شاید سواری کے انتظار میں کھڑی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ وہی وسیلہ ہے جس کی میں نے ابھی دعا مانگی تھی؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی اس خاتون کے قریب روک دی۔ وہ ایک باوقار اور سنجیدہ سی خاتون تھی جن کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے گاڑی رکتے ہی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، بھائی کیا آپ مجھے ایئرپورٹ تک لے جائیں گے؟ مجھے بہت جلدی ہے اور یہاں کوئی سواری نہیں مل رہی۔ ایئرپورٹ کا نام سنتے ہی میری آنکھوں میں جیسے روشنی آ گئی۔ ایئرپورٹ کا کرایہ عام سواریوں کی نسبت بہت زیادہ بنتا تھا اور یہ شہر کے دوسرے کونے پر تھا۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ کھولتے ہی بولا، جی باجی، بالکل جاؤں گا، آپ بیٹھیں، میں آپ کو وقت پر پہنچا دوں گا۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گیا۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کہاں میں کچھ دیر پہلے مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور کہاں مجھے اتنی بڑی سواری مل گئی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس بھری اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائے رہی۔ وہ خاتون کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور میں ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے رہا۔ میری نظریں بار بار فیول گیج پر جا رہی تھیں جہاں سوئی بالکل نیچے لگی ہوئی تھی۔ میں بس دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ عزت رکھ لینا، راستے میں پیٹرول ختم نہ ہو جائے۔ شاید میری آنسوں بھری دعاؤں کا ہی اثر تھا جو میں نے ابھی مسجد میں دعا مانگی تھی کہ گاڑی بنا رکے فراٹے بھرتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی ڈپارچر گیٹ کے سامنے روکی اور پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے ادب سے کہا، باجی ہم پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے پرس سے کچھ پیسے نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے جب وہ نوٹ دیکھے تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کرائے کی رقم سے دگنا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ تھے۔ وہ ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اتنی رقم تو پچھلے کئی مہینوں میں اکٹھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے فوراً کہا، نہیں باجی، یہ بہت زیادہ ہے، کرایہ تو اتنا نہیں بنتا، آپ شاید غلطی سے زیادہ پیسے دے رہی ہیں۔ وہ مسکرائی اور نرمی سے بولی، نہیں بھائی، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کا ہی حق ہے، آپ نے مجھے وقت پر اور حفاظت سے یہاں پہنچایا ہے، یہ رقم رکھ لیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن باجی یہ میری محنت سے زیادہ ہے، میں حرام کا ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا، آپ اپنا بقایا واپس لے لیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سے پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے نوٹ زبردستی میرے ہاتھ میں تھمائے اور ایک ایسی بات کہی جو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ بولی، رکھ لیں بھائی، کبھی کبھی اللہ انسان کی مدد کرنے کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، اور میری بات یاد رکھنا، آج کے بعد آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں حیران ہوا کہ یہ اجنبی عورت میرے حالات کے بارے میں اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے دعا دے رہی ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ پیسے لے لیے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے باجی، آپ نہیں جانتے کہ آپ نے آج میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ میری آواز میں نمی اتر آئی۔ وہ گاڑی سے اتری اور اپنا سامان لے کر ٹرمینل کی طرف بڑھ گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھا انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے مٹھی کھول کر ان پیسوں کو دیکھا۔ وہ واقعی ایک بڑی رقم تھی۔
میرے دل سے بے اختیار اللہ اکبر کی صدا نکلی۔ میں نے جوش میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور خود سے بولا، دیکھا افتخار، تو خام خام مایوس ہو رہا تھا، تیرا رب کتنا بڑا ہے، اس نے ایک ہی لمحے میں تیرے دن بدل دیے۔ اب مجھے سب سے پہلے اپنے بچوں کا خیال آیا، وہ کل سے بھوکے تھے۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کا رخ کیا۔ میرے دماغ میں اب صرف ایک ہی دھن تھی کہ جلدی سے بازار جاؤں، بچوں کے لیے گرما گرم کھانا خریدوں، ڈھیر سارے پھل لوں اور گھر جا کر اپنی بیوی اور بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھوں۔ استاد کا قرض بھی اب آسانی سے اتر سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میری زندگی کی گاڑی پٹری پر چڑھ گئی ہے۔ میں خوشی خوشی گنگناتا ہوا گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ گھر پہنچ کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ عورت جس نے مجھے یہ پیسے دیے تھے، اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ میں اپنی ہی دنیا میں مگن گھر کی جانب رواں دواں تھا، جہاں ایک بہت بڑا سرپرائز میرا منتظر تھا۔ میں نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میری جیب میں موجود ہزاروں روپے مجھے کسی خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے راستے میں ایک اچھے سے ہوٹل کے سامنے زوردار بریک لگائے۔ ہوٹل سے اٹھنے والی بریانی اور قورمے کی مہک نے میری بھوک چمکا دی تھی، مگر مجھے اپنی نہیں بلکہ گھر بیٹھے ان 3 معصوم جانوں کی فکر تھی جو کل سے پانی پی کر سو رہے تھے۔ میں ہوٹل کے کاؤنٹر پر گیا اور بلند آواز میں کہا، بھائی 3 بہترین سی بریانی اور 1 سالن پیک کر دو، اور ہاں ساتھ میں کچھ شیر مال بھی رکھ دینا۔ دکاندار نے مجھے حیرت سے دیکھا، کیونکہ میرا حلیہ بتا رہا تھا کہ میں شاید 1 نان خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، مگر میں نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کاؤنٹر پر رکھا تو اس کا رویہ فوراً بدل گیا۔ کھانا پیک کروا کر میں نے ساتھ والی دکان سے بچوں کے لیے کچھ مٹھائی اور پھل بھی خریدے۔ میرے دونوں ہاتھوں میں تھیلے تھے اور دل میں خوشیوں کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ دیکھا افتخار، تو خام خام مایوس ہو رہا تھا، تیرا رب کتنا بڑا اور بے نیاز ہے، اس نے ایک ہی لمحے میں تیرے دن بدل دیے۔ اب میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اور میں صبح سب سے پہلے جا کر استاد کا منہ مانگا قرض چکا دوں گا۔ میں نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ رات سے بھر میں منصوبے بناتا رہا کہ ان پیسوں سے میں گھر کا راشن بھر لوں گا اور بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر دوں گا۔ خوشی کے مارے میرا سفر منٹوں میں کٹ گیا۔ میں گنگناتے ہوئے اپنی گلی کے موڑ پر پہنچا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے گھر کے باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ محلے کے مرد، عورتیں اور بچے میرے دروازے پر کھڑے اندر جھانک رہے تھے۔ میرا دل ایک دم سے دہل کر رہ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ دماغ میں برے برے وسوسے آنے لگے۔ کیا میرے بچوں کو کچھ ہو گیا ہے؟ کیا بھوک نے ان کی جان لے لی؟ یا استاد نے غصے میں آ کر کوئی قدم اٹھا لیا ہے؟ میں نے گاڑی وہیں بیچ سڑک پر چھوڑی اور دیوانہ وار ہجوم کی طرف بھاگا۔ میرے ہاتھ میں کھانے کے تھیلے لرز رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، ہٹو، راستہ دو مجھے، کیا ہوا میرے گھر والوں کو؟ لوگوں نے مجھے دیکھا تو فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ ان کی نظروں میں ہمدردی نہیں بلکہ حیرت اور رشک تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کے صحن میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ صحن میں آٹے، چاول، چینی اور گھی کے درجنوں تھیلے اور کارٹن پڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پورا گودام میرے گھر میں لا کر رکھ دیا ہو۔ میری نظریں ان تھیلوں سے ہٹ کر چارپائی پر جم گئی۔ وہاں میری بیوی نہیں بلکہ وہ عورت بیٹھی تھی جسے میں کچھ دیر پہلے ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہی باوقار چہرہ، وہی لباس، وہی انداز۔ وہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی اسے پیار کر رہی تھی۔ میری بیوی اور بچے اس کے پاس خوشی خوشی بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بسکٹ اور جوس کے ڈبے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اسے شہر کے دوسرے کونے پر چھوڑ کر آیا تھا۔ کیا یہ کوئی جن ہے یا فرشتہ؟ میں لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ میرے لبوں سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے، آپ یہاں کیسے؟ میں تو ابھی آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ عورت مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ اس نے بچے کو میری بیوی کی گود میں دیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، السلام علیکم افتخار بھائی، گھبرائے نہیں، میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت اور بکھلاہٹ کے عالم میں پوچھا، لیکن یہ سب سامان اور آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئیں؟
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کون ہیں؟ محلے والے بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بولی، دراصل میں ایک سوشل ورکر ہوں۔ میرا کام مستحق اور سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ ہماری تنظیم کے پاس بہت بڑا فنڈ آتا ہے، مگر ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ پیسہ غلط لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس لیے میں خود بھیس بدل کر یا عام انسان بن کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتی ہوں۔ میں پتھر کا بت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے محلے کے ایک مخیر شخص نے بتایا تھا کہ افتخار بہت خوددار اور محنتی آدمی ہے، مگر آج کل بہت برے حالات میں ہے۔ میں نے آپ کی دیانتداری اور صبر کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں جان بوجھ کر اس وقت سڑک پر کھڑی ہوئی جب آپ مسجد سے نکلے تھے۔ میں نے آپ کی ٹیکسی اس لیے روکی تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ ایک اجنبی سواری کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب ایک امتحان تھا، وہ سواری، وہ ایئرپورٹ کا سفر، وہ پیسے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اس امتحان میں پورے اترے افتخار بھائی۔ آپ نے ایمانداری سے مجھے منزل پر پہنچایا اور حرام کا پیسہ لینے سے انکار کر دیا۔ ایئرپورٹ پر میری گاڑی پہلے سے موجود تھی جو مجھے فوراً واپس یہاں لے آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ ان پیسوں سے اپنے لیے کچھ لانے کی بجائے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آئے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، تو یہ راشن؟ اس نے چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ صرف راشن نہیں ہے افتخار بھائی، یہ آپ کے صبر کا پھل ہے۔ آپ نے اللہ سے مدد مانگی تھی نا، اللہ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ باجی کی باتیں سن کر مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے ارد گرد موجود محلے والے بھی حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی ان خاتون کو دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے صرف ایک سواری تھی، اب میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر میرے صحن میں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو جوڑا اور بڑی مشکل سے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، باجی، میں آپ کا احسان کیسے اتاروں گا؟ آپ نے آج میرے بچوں کی بھوک مٹا دی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ وہ مسکرائی اور انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ افتخار بھائی، احسان اللہ کا مانے جس نے مجھے آپ تک پہنچایا، لیکن میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں یہاں صرف راشن دینے نہیں آئی بلکہ آپ کے لیے خوشخبری بھی لائی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بڑے پروقار انداز میں سب کے سامنے اعلان کیا، میرے شوہر کا شہر میں ایک بڑا دفتر ہے اور انہیں وہاں ایک ایماندار اور بھروسے مند آدمی کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں وہاں ایک ایسا شخص چاہیے جو نہ صرف دفتر کی نگرانی کر سکے بلکہ ہمارے ذاتی کاموں میں بھی امانت داری کا ثبوت دے۔ میں نے آج آپ کا امتحان لیا اور آپ اس میں 100% کامیاب رہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ نوکری سنبھال لیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ نوکری؟ مگر باجی، میں تو صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں دفتر کا کام کیسے کروں گا؟ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمیں ڈگریوں کی نہیں کردار کی ضرورت ہے۔ وہ نوکری بے شک ایک چوکیدار اور نگران کی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہاں سے آپ کو اتنی اچھی خاصی رقم ملے گی جس سے آپ کا اور آپ کے بچوں کا گزارا بہت شاندار طریقے سے ہوگا۔ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری بیوی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مگر باجی نے ایک اور بات کہی جس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے صحن میں پڑے راشن کے تھیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ایک بات سن لیں، آج کے بعد آپ کا یہ گھر صرف آپ کا گھر نہیں بلکہ ہماری فلاحی تنظیم کا مرکز بھی ہوگا۔ یہ جو فنڈز اور راشن ہم تقسیم کرتے ہیں یہ اب آپ کی نگرانی میں تقسیم ہوا کرے گا۔ آپ اس محلے اور آس پاس کے غریبوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ مستحق لوگوں کی نشاندہی کریں اور یہ راشن ان تک پہنچائیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، باجی، آپ نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جان لگا دوں گا مگر آپ کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میں نے اگلے ہی روز جا کر استاد کا سارا قرض چکایا۔ استاد جی جو کل تک مجھے ڈانٹ رہے تھے آج میری خوشحالی دیکھ کر وہ بھی خوش تھے اور مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے وہ کھٹارا ٹیکسی واپس کر دی اور باجی کے شوہر کے دفتر میں نوکری شروع کر دی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں اسی دفتر میں کام کر رہا ہوں۔
کہنے کو تو میں وہاں ایک چوکیدار اور سپروائزر ہوں، لیکن مالک اور مالکن مجھے اپنے گھر کے فرد کی طرح عزت دیتے ہیں۔ مجھے وہاں سے اتنا معقول معاوضہ ملتا ہے کہ میں نے اپنا گھر پکا کروا لیا ہے۔ میرے وہ بچے جو کبھی بھوک سے روتے تھے آج شہر کے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر اب مایوسی نہیں بلکہ مستقبل کی چمک ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی مجھے اس وقت ملتی ہے جب ہر مہینے کے شروع میں میرے گھر کے باہر راشن کی گاڑیاں آ کر رکتی ہیں۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے ان غریبوں اور بیواؤں میں راشن تقسیم کرتا ہوں جو کبھی میری طرح ایک ایک دانے کو ترستے تھے۔ میں پورے علاقے میں گھوم کر ان سفید پوشوں کو ڈھونڈتا ہوں جو شرم کے مارے مانگ نہیں سکتے اور ان کی معلومات بڑے صاحب تک پہنچاتا ہوں۔ مالکن میرے مشورے پر فوراً عمل کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ افتخار کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا۔ آج جب میں اپنے بھرے ہوئے دسترخوان کو دیکھتا ہوں اور اپنے بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھتا ہوں تو مجھے مسجد میں مانگی گئی وہ دعا یاد آ جاتی ہے۔ اس رات میری جیب میں صرف 20 روپے تھے اور چاروں طرف اندھیرا تھا، مگر ایک سجدے نے میری تقدیر بدل دی۔ میں اکثر تنہائی میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور شکر کے آنسو بہاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے، مگر میں کہتا ہوں کہ جب انسان کا توکل کامل ہو جائے تو معجزے روز ہوتے ہیں۔ میرے پاس آج اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، عزت ہے، رزق ہے اور سکون ہے۔ میرا اللہ مجھے اتنا نواز رہا ہے جتنی میری اوقات نہیں تھی۔ میں نے سیکھ لیا کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اس لیے اللہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں، اسے سچے دل سے مدد طلب کرتے ہیں اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، تو وہ ضرور ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ میری زندگی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ یہ بات غلط نہیں تھی کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔